26ویں آئینی ترمیم میں یہ سب کچھ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا. اس کتنی جلدی تھی حکومت کو, اتنی اس پہ غالباً وہ عجلت تھی کہ 26ویں کرنے کے بعد احساس ہوا کہ چلیں اب 27ویں ترمیم میں باقی معاملات بھی طے کر لیتے ہیں. تو سر وہ عجلت کیوں تھی؟ نہیں, اس میں کوئی عجلت نہیں ہے. 27ویں ترمیم کرنے میں بھی کوئی عجلت نہیں ہے ہمیں, اور 26 میں جو ہے وہ کوئی عجلت والا معاملہ نہیں تھا. لیکن اس وقت کنسنسس جن چیزوں پہ ہوا وہ امینڈمنٹس ہو گئی, باقیوں کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کے بعد اب عدالتی معاملات کافی حد تک حکومت کے پاس آ گئے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اگلی ترمیم میں شاید ججز کی مزید تعداد بڑھائی جائے, ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بلا سوچے سمجھے کی جا رہی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہے وہ حکومت کے پاس آ گئے. عدالتی معاملات قطعاً حکومت کے پاس نہیں آئے. کوئی کردار ہی نہیں ہے حکومتی معاملات میں عدالتی معاملات میں حکومت کا. معاملہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ عدالتی یا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, اس میں جو ہے وہ ساری پاور جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہاں پہ بیلنس ہے, کمپلیٹ بیلنس. لیکن سر جوڈیشل کمیشن پہ پارلیمنٹ کی ڈومیننس تو ہے. اب تو پارلیمنٹ کی ڈومیننس نہیں, کوئی ڈومیننس نہیں ہے. نہ بالکل کوئی ڈومیننس نہیں ہے, قطعاً ڈومیننس نہیں. اس کی آپ جو ہے وہ اس کا سٹرکچر آپ پڑھیں جی. اس میں 5 معزز جج صاحبان ہیں, 5 ممبرز ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کے ہو سکتے ہیں, جس طرح سے اٹارنی جنرل ہے, اپنا جو ہے وزیر قانون ہے, یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک ممبر سینٹ سے, ایک ممبر قومی اسمبلی سے نامزد کرے گی, یا ایک خاتون جو کہ ہوگی تو خیر ایک انڈیپینڈنٹ یعنی اقلیت کی نمائندگی کے لیے منارٹی سے ہوگی اور خاتون ہوگی. تو 5 ہی یہ ہوتے ہیں. باقی اپوزیشن کے 2 ممبر ہوں گے, ایک سینٹ سے, ایک قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. وہ تو مستقل حکومت کے خلاف ہوں گے. اور ایک بار کا ممبر ہوگا, وہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ حکومت سے نہ اپوزیشن سے. البتہ جوڈیشری کے ساتھ ہمیشہ بارس کا ایک مناسب جو ہے وہ لین رہتا ہے. تو یہ 13 ممبر ہیں. تو اس میں حکومت کس طرح سے فیصلے کرے گی, یا حکومت کس طرح سے ججز لگائے گی, یا حکومت کس طرح سے عدالتی معاملات کو کنٹرول کرے گی؟ یہ کمپلیٹ بیلنس ہے, بلکہ وہ بیلنس جو ہے وہ ٹوورڈز جوڈیشری ہے. تو اس لیے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلے ہوں گے, جس سے عدلیہ کی آزادی بھی انشور ہوگی, اور ادھر سے جس قسم کی صورتحال کا بعض اوقات ملک کو, قوم کو سامنا رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو رہا ہے, ڈیموکریسی کو رہا ہے, جس طرح سے نظریات ضرورت پیدا ہوتے رہے ہیں, جس طرح سے پرائم منسٹر گھر بھیجے جاتے رہے ہیں, جس طرح سے مرضی کے بینچز بنا کے مرضی کے فیصلے وہاں سے ہوتے رہے ہیں, تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا اور جوڈیشری کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوگا. اچھا سر, یہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا, پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا, فیصل واوڈا صاحب پہلے بتا چکے تھے کہ یہ ہوگا, یہ کہیں عمران خان صاحب کی بھی تو بات نہیں ہو گئی سر کہیں اور پہ؟ ذرا پتہ لاؤ سر, کی پتا فیصل واوڈا انہوں نے بھی پتہ تھا سن کہ وہ بھی چھٹا نہ لے لیں. میں نے جتنا پتہ لگایا ہے, میرے پتہ لگانے سے تو کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے. جو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے, ڈیل جو ہے وہ 2 فریق ہیں میں ہوتی ہے, دوسری طرف فریق ہم ہیں نا, تو ہمارے ساتھ تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یہ سر آپ کو کنفرم ہے کہ دوسری جانب کے فریق آپ ہیں؟ یہ بڑی گہری بات کر دی سر آپ نے. دیکھیں, اگر آپ کسی اور کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں تو بہرحال پھر بھی ہم تو ادھر ہیں نا, تو اگر وہاں پہ کچھ معاملات ہوں تو ان کی ہمیں خبر ہونی چاہیے, خبر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی بیل ہوئی ہے. ان کی بیل ویسے بھی جس قسم کے کیسز تھے تو ہر کیس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر بیل ہونی ہوتی ہے. ہماری بیلیں نہیں ہوتی رہی, ہماری بیل کو ایک ڈیل کے ساتھ ہوتی تھی, لیکن جب ایک کیس میں آپ کو 3 ماہ 6 ماہ 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بیل ہو جاتی ہے. آپ نے سر ایک سٹیٹمنٹ دیا رانا صاحب کہ عمران خان نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے. سر یہ بتائیے گا کوئی ایسی خبریں ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے عمران خان کا, جنرل فیض کے بعد عمران خان کی باری آئے گی, اور کچھ جنرل فیض کی خیر خبر؟ دیکھیں یہ بہادری کا لفظ آپ نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے, لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا سوال ہوا تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکے گا. یہ بات درست ہے, اور اگر آپ کی بات کبھی غلط ثابت ہو تو آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ تسلیم کریں کہ ہاں جی میری یہ بات غلط ثابت ہوئی. تو یہ درست ہے کہ میں اس موقف کا حامی تھا, یا میرا یہ موقف تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا. میری یہ اسیسمنٹ تھی, صحیح, لیکن وہ غلط ثابت ہوئی ہے. جیل تو اس نے کاٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو باقی اور ملٹری ٹرائل سر ہوگا ان کا فیض حمید صاحب کا جی ملٹری ٹرائل عمران خان کا فیض حمید صاحب کے بعد پھر ان کی باری ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں فیض حمید صاحب کے اوپر جو اپنا سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ہے اس کے متعلق ابھی تک کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. جس چیز میں ان کو چارج کر کے ٹرائل کیا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ان کو ملوث کیا جائے گا, کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن جو دوسرے کیسز ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں تو ان میں تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ انڈر آرمی ایکٹ 1952 ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پیچھے بات کی جاتی تھی کہ جی یہ امینڈمنٹس اس لیے کی جا رہی ہیں, اس لیے ملٹری کورٹس کی بات لائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے. تو آرمی ایکٹ جو ہے اس کے تحت تو جو مقدمات درج ہیں, اگر وہ جو کیس پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ خارج ہو جاتی ہے تو اس میں تو ٹرائل ہو سکتا ہے. اس میں تو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیں گے کہ ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لڑ پڑے ہیں. مطلب نند بھابھی لڑ پڑ رہی ہیں آپس میں وکلا لڑ پڑے ہیں, باقی قیادت لڑ پڑی ہے. یہ سب کچھ آرگینک ہو رہا ہے سر, یا یہ بھی کہیں سے انجینئر کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو ان کا آپس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کا کسی پہ الزام دینا جو ہے نا یہ تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ان کا جو ہے نا خبیر ان کا خبیر ہی جو ہے نا وہ اس بات پہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں رہتے ہیں. اچھا, اور اگر وہ سامنے جو ہے وہ نہ جنگ کر رہے ہوں تو پھر آپس میں شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ان کا سارا اپنا کیا دھرا ہے, اس میں کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے.